ویلکم بیک. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فوجی پروٹوکولز میں آپ کے ایسے قصے سناؤں گا کہ جو آپ بڑے انجوائے کریں گے. آپ کے کامنٹس میں پڑھ رہا ہوں, ان کا جواب ہم اگلے پروگراموں میں دیں گے. لیکن آج کا قصہ بالکل مس نہ کیجیے گا, وہ اس لیے کہ یہ اس سے بہتر قصہ ہو ہی نہیں سکتا تھا فوجی پروٹوکول میں. اور ینگ آفیسرز کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آج کل کیا حالات ہیں, اپنے کامنٹس میں بتائیے گا اور ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے. تو آج کا قصہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے ہی پروٹوکول کی غلطی تب ہوئی کہ جب جنرل صاحب کے لیے میں نے غلط گاڑی لگوا دی. دوسری غلطی تب ہوئی کہ جب میں نے ان کا سامان غلط بھیج دیا کسی اور طرف, اور جنرل صاحب کو کسی اور طرف بھیج دیا. تو ہوا یہ کہ جو توپ خانے کے کرنل صاحب تھے اور اس کے ساتھ جو میجر منگش دی گریٹ تھے, ان دونوں نے بیٹھ کے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی گول میز کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ یار اس کی پرابلم کی جڑ کیا ہے. تو ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ میں بالکل نیا کاکا ہوں جو ڈائریکٹ کاکول اکیڈمی سے ادھر آئے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس کو نا جب ہم کسی کمرشل ایئرپورٹ پہ مطلب سویلینز کی دنیا میں بھیجتے ہیں تو یہ بڑی گڑبڑ کرتا ہے. تو یار اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہمیں بندہ تو چاہیے, ایک افسر تو چاہیے. تو اس طرح کر کے اس کو نا صرف فوجی ایئرپورٹس کے اوپر بھیجے گا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی فوجی ایئرپورٹ کیڑے ایئرپورٹ؟ تو فوجی ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ کہ جس طرح ایئر بیس جس کو کہتے ہیں, کوئی مطلب جہاں پہ فوجی ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں یا فوجی جہاز اڑتے ہیں وٹ ایور. تو ہوا یوں کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سر بنگش نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا یار میرا بات یہ ہے کہ تو جو کر رہا ہے نا اس میں یا تو اوپر چلا جائے گا یا ہم میں سے کوئی اوپر چلا جائے گا. اتنا اوپر جلدی جانے کا ہمیں شوق نہیں ہے. اور یہ میں نقل اس لیے اتار رہا ہوں, بعد میں آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم یہ کیا پٹھانوں کے, بھائی پٹھانوں کی نقل اس لیے اتارتا ہوں کہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں, میں نے پٹھانوں کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے, اور میرا نام رضا ہے. تو وہ مجھے کہتے تھے رضا چیزو. رضا چیزو کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤ چلیں, اور رضا کہتے تھے تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. تو وہ پھر مجھے پشتون گالیاں دیتے تھے کہ تجھے نہیں کہہ رہے, تو ہر دفعہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اینی ویز اس لیے پٹھانوں سے میرا خاص پیار ہے. تو ہوا یوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا, سر بنگش نے مجھے کہا کہ تو اوپر چلا جائے گا یا ہمیں اوپر بھیج دے گا, اور ہمیں اتنا جلدی جانے کا شوق نہیں ہے. تو اس طرح کر کہ آپ تو صرف پیور ملٹری ڈیوٹی دے گا. یہ جو کمرشل ایئرپورٹ ہیں جو سول میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, حالانکہ میں نے دفتر سے نہیں جانا ہوتا, لیکن تیری وجہ سے خدا کے بندے میں خود جا کے وہ کروں گا, اور تو ادھر جا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ اسی کور ہیڈ کوارٹر کے کور کمانڈر آ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ فوجی بیس کے اوپر آ رہے تھے. تو جیسے وہ فوجی بیس کے اوپر آ رہے تھے تو میری ڈیوٹی لگ گئی کہ جناب میں ادھر سے لے لوں. اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تو اپنی یہ جو تیری پھٹیچر جیپ ہے نا جو پٹاخے مارتے پورے کینٹ میں سے جاتی ہے, تو یہ پیچھے رکھے گا, سٹاف کار تیرے آگے ہوگی, تاکہ نہ سٹاف کار ادھر ہو نہ ادھر ہو, نہ تجھے کوئی مشکل ہو. اس میں تو نے صرف جنرل صاحب کو سلوٹ مارنا ہے اور ان کو بٹھانا ہے, سلوٹ کرنا ہے, وہ جدھر مرضی ہے, ڈرائیور کو ہم سمجھا دیں گے وہ لے جائے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں ڈیوٹی اپنی صحیح ادا کروں. تو اینی ویز میں چلا گیا فوجی بیس کے اوپر, جو ایئر بیس تھا, اور وہاں پہ آ رہے تھے کور کمانڈر. اچھا میں وہاں پہ جا کے, تو فرض کریں کہ انہوں نے آنا تھا 11 بجے, تو میں 9 بجے, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار ڈرائیور بھی اس کے ساتھ بھیج دو, گاڑی کوئی غلطی نہ ہو, کوئی ٹریفک کوئی غلطی گنجائش نہیں تھا. تو میں آپ سمجھیں کہ 9 ساڑھے 9 بجے وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. اب میں وہاں پہ بیٹھ گیا, اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نیا کپتان, ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح تھا کہ جیسے میں ایک بہت بڑے چڑیا گھر کے اندر آ گیا ہوں, کبھی میں کچھ دیکھوں کبھی کچھ دیکھوں. تو میں نے وہاں پہ جا کے وہ لاؤنج دیکھا, اس کے بعد باقی چیزیں دیکھیں, سارے واش روم ٹیسٹ کیے, ٹی بریکیں ٹیسٹ کیں, وٹ ایور جو بھی میں کر سکتا تھا, میں وہاں پہ اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا. اور اس زمانے میں موبائل اتنے کامن نہیں تھے. تو مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جناب یہ جو سامنے ہے, یہ جو اس لاؤنج کے باہر شیشے سے جو نظر آ رہا ہے, یہ بیسیکلی رن وے ہے. تو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا. پھر میں نے رن وے کو غور سے دیکھا, تو وہ ہیلی کاپٹر آتے تھے, لینڈ کرتے تھے, وہ پھر اسی طرح ٹیکسی کرتے ہوئے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, اور یہ ساری کاروائیاں میں پھر وہاں پہ انجوائے کر رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ جناب ایک کرنل صاحب آ گئے. انہوں نے کہا ہاں بھی کیسے ہو؟ میں نے کہا سر ٹھیک ٹھاک, سلام دعا ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد ایک فل کرنل آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بریگیڈیئر آ گئے. اب وہاں پہ نا اس طرح مجمع لگنا شروع ہو گیا, اور اس کے بیچ میں آپ کا بھائی نہتہ کپتان 2 ہفتے پہلے کاکول اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا. تو جناب ہوا یہ کہ اب وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ جی چیف آ رہے ہیں, چیف آ رہے ہیں. تو میں سوچوں کہ یار یہ چیف آ رہے ہیں, یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ تو کور کمانڈر آ رہے تھے. تو میں نے ان سے ایک سے پوچھا, میں نے کہا نہیں سر وہ کور کمانڈر آ رہے تھے,
جنرل علی قلی خان. تو انہوں نے کہا ہاں چیف کے ساتھ ہی آ رہے ہیں نا. میں نے کہا اچھا سر. تو اب جناب وہ لوگ نا اپنی بیلٹیں سیٹ کر رہے ہیں, ٹوپی صحیح کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا سر وہ برڈ آ رہا ہے, برڈ آ رہا ہے. برڈ آ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ جہاز آ رہا ہے. اور جناب وہ سارے باہر نکلے اور میں ان کے ساتھ ہی باہر نکلا. جس طرح فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک طرف ایک بندہ چل پڑے تو سب ادھر ہی چل پڑتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے نا لائن بنا لی, کیونکہ وہ میں نے دیکھا کہ ایک جہاز آ رہا ہے ٹیکسی کرتا ہوا, اور جناب وہ ٹیکسی کرتا کرتا آ کے اس طرح سے رکا, اور انہوں نے جناب لائن بنا لی. جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم یا کوئی ڈگنیٹری آتا ہے تو لوگوں نے آگے لائن بنائی ہوتی ہے, وہ سب سے ہینڈ شیک کرتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ بالکل وہی ترتیب لگ گئی. اب اس ترتیب میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. جب انہوں نے لائن بنائی تو میں بھی, جس طرح وہ فوجی زبان میں کہتے ہیں کہ فالن میں شامل ہو گیا, تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو میں جیسے ہی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا تو میں بھی یوں ہوشیار سیدھا کھڑا ہو گیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بائیں, فوج میں یہ ہوتا ہے کہ سینئر دائیں ہوگا اور ترتیب میں سب جونیئر جو ہیں وہ بائیں ہوں گے. تو میں بیچ میں داخل ہو گیا تھا غلطی سے. تو وہ کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ رضا یور پپس آر ویری شائنی اینڈ نائس لکنگ. پپ سے مراد تھا کہ یہ جو میرے ستارے, چاند ستارے لگے ہوئے تھے, کہ یہ بڑے خوبصورت اور چمکیلے ہیں. میں نے کہا یس سر. اس نے کہا لیکن ڈیم اٹ میں تم سے سینئر ہوں. میں نے کہا سر. اس نے کہا لیفٹ پہ جاؤ. تو میں جس ٹائم پہ وہ جہاز کا دروازہ کھل رہا تھا, یہاں پہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈالڈا بھی ڈال رہا ہوں, تو میں دوڑتا دوڑتا وہ آخری, کیونکہ میں سب سے جونیئر تھا تو میں آخری جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا. اس سے میں صرف ظاہر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخری ٹائم تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, نہ کسی نے مجھے بریف کیا. اور ظاہر ہے اگر وہ مجھے سیکنڈ لیفٹیننٹ دیکھتے تو مجھے بریف کرتے, لیکن ایز اے کیپٹن دیکھ کے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں بالکل ینگسٹر ہوں کہ جو, یا کگوں ہوں کہ جو ابھی فوج سے باہر آئے. تو کھڑے ہو گئے. اب مجھے نا ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہیلو صفدر, ہاؤ آر یو, نائس ٹو سی یو, اور اس طرح کر کے نا السلام, وعلیکم السلام, ہینڈ شیک, اور اس طرح. اور میں نا کنکھیوں سے اس طرح دائیں طرف دیکھ کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پیچھے مجھے کچھ نا خواتین کی بھی آوازیں آ رہی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید نا میرے پہ اتنا پریشر آ گیا کہ مجھے عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, یہاں پہ عورتیں کہاں سے آ سکتی ہیں. تو لیکن اسی طریقے سے وہ سلام دعا, ہیلو جنید, ہیلو یہ, ہیلو وہ, اور کرتے کرتے یہ ہوا کہ جناب میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت. تو انہوں نے مجھے دیکھا, تو اب ظاہر ہے میری نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی, لیکن آپ بالکل جب نئے ہو فوج میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جنرل کو آپ کا نام کیسے پتہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہاؤ آر یو رضا. میرے تو طوطے کبوتر ہر چیز اڑ گئی. میں نے کہا او ڈیم, مطلب اس کو میرا نام بھی پتہ ہے, چیف کو میرا نام پتہ ہے. میں نے کہا سر آئی ایم فائن سر. اچھا میری نا ذرا اس جذبے میں, کیونکہ میں ایک یوں سمجھ لے کہ ایک کیڈٹ ہی چیف کے سامنے کھڑا ہوا تھا, تو میری آواز ذرا اونچی, ذرا زیادہ ہوگی, اور مجھے اس سے احساس ہوا کہ سب طرف نا ذرا سب کی نظریں میری طرف ہوگی. تو میں نے کہا آئی ایم فائن سر. اس نے کہا گڈ ٹو سی یو, وائی آر یو ہیئر, کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو. میں نے کہا سر میں یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان کو ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ میں چیف کو کہہ رہا ہوں جو مطلب ان کا سینئر تھا. اس نے کہا گڈ گڈ گڈ. اور وہاں پہ نا بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں بڑوں, چیف صاحب سے نا ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی. غلطی نہیں تھی لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی جب میں آپ کو بتاؤں گا. کاکول اکیڈمی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹریننگ کے دوران جب بڑا رگڑا ملتا ہے, آپ نالوں کے اندر سے گئے ہیں, کیچڑ ہوئے ہیں, بارش میں بھیگے ہوئے ہیں, مطلب ظلم کی انتہا آپ پہ ہو جاتی ہے. تو رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی سینئر آپ سے پوچھتا ہے ہاؤ از یور مورائل, کہ آپ کا مورائل کیسا ہے, تو آپ نے چیخ کے پوری طاقت سے کہنا ہوتا ہے ہائے سر. اور پھر جب وہ آپ سے کہتا ہے اپ ٹو, تو وہ آپ کہتے ہیں اسکائی سر, اپ ٹو دا اسکائی سر. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن کاکول اکیڈمی تک ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی ایکسرسائز ہوتا ہے یہ کہتے ہیں, ورنہ ادروائز کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ کا بھائی, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اکیڈمی سے ڈائریکٹ پہلے تو چھوٹے جرنیلوں کے سامنے تھا, اب میں چیف کے سامنے تھا. اور آپ سوچیں کہ میرے سے فائنل ٹرم کا سینئر جب پوچھتا تھا کہ ہاؤ از یور مورائل, تو میں کہتا تھا ہائے سر, چیخ کے فل آواز کے اندر. اور اب مجھ سے اس ٹائم پہ, اب جنرل علی قلی خان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, باقی سارے افسران ہیں, اور پھر مجھے نظر آیا کہ وہ, مطلب ابھی مجھے نظر نہیں آیا, میں صرف چیف کی طرف دیکھ رہا ہوں, مطلب میں اس طرح آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو چیف نے مجھے کہا, جنرل جہانگیر کرامت نے, جو میں نے کہہ رہا تھا ان کی چھوٹی سی غلطی, انہوں نے کہا ہاؤ از یور مورائل.
اور میرے خیال میں چیف کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا مورائل کتنا ہائی ہے، اور جیسے ہی میں نے کہا نا ہائے سر، تو تھوڑا سا ان کی توقع سے زیادہ میرا ہائی تھا، اور وہ بھی نا تھوڑے سے ہو گئے، اور میں نے کہا اپ ٹو دا اسکائی سر۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو جہانگیر نے میرے کندھے پہ تھپکی دی، انہوں نے کہا ویل ڈن۔ تو انہوں نے میرا بھی، انہوں نے یہ کہا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا، کیونکہ بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو یار میرا بھی طرح نکال دیا ہے، چیف کا کام ہے پوری قوم کا، پوری فوج کا طرح نکالنا، اور تو نے میرا بھی طرح نکال دیا۔ بہرحال انہوں نے میرے بازو پہ تھپکی دی، اور انہوں نے علی قلی خان کی طرف دیکھا جو لیفٹیننٹ جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ گریٹ علی، the morale is great in your corps۔ تو وہ جناب اس کے بعد نا ایک کیا سا بھی میں نے سنا کچھ لیڈیز کی طرف سے، تو میں نے پھر دیکھا کہ وہ جنرل افسران جو تھے وہ بیگمات کے ساتھ تھے، تو وہ جو آپا تھیں وہ بھی گزری، تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے نا بڑی تعریفی نظروں سے کہ ویل ڈن بیٹا، ویل ڈن، یہ ہوتا ہے مرائل، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک کپتان سیدھا کھڑا، اور مجھے یاد ہے کہ جنرل علی قلی خان اچھے لمبے قد کے تھے اور بالکل پٹھان، مطلب کیا کہتے ہیں، سرخ بڑی جلدی ہو جاتے تھے، تو وہ میرے سامنے آئے، تو انہوں نے میرے سے ہاتھ ملایا، سلیوٹ ہوا، میں نے ہاتھ ملایا، تو مجھے یاد ہے کہ سر علی قلی خان بالکل سرخ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی گڈ شاباش، تمہیں کس نے بھیجا؟ اور آپ کے بھائی کو ایک ہی نام آتا تھا کہ سر بنگش۔ انہوں نے کہا اوکے۔ تو بہرحال وہاں پہ اس کے بعد جو لائن میں سارے افسر کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب جہانگیر کرامت بیٹھتے ہوئے بھی نا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ قصہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، وہ اس لیے کہ میرے سامنے اگر کاش میں یہ فلم بنا سکتا، لیکن میں آپ کو دکھا سکتا کہ کیسے شغل تھا، تو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، تو میں نے بھی بھائی کو کیا کہ خدا حافظ۔ تو بہرحال وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، اس کے بعد رینک وائز اس طرح باقی چلے گئے، تو یہ جو لائن بنی ہوئی تھی نا کہ جو پہلے مجھے بڑا ایزی لے رہے تھے ان میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا کیا ہے، ان سب نے بھی نا فردن بریگیڈیئر صاحب نے، بیس کمانڈر نے، ان سب نے مجھ سے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا ویل ڈن یار شہزادے، تو چھا ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا سر بس مطلب وہ اصل میں مجھے، انہوں نے کہا نہیں ویل ڈن، آج تو بھائی تاریخی کام ہوا ہے، چیف بھی بڑے ہیپی تھے۔ تو باہر اینی ویز یہ ختم ہو گیا، وہاں پہ سارے چلے گئے، تو میں اپنی وہی پٹاخہ جیپ کے ساتھ، وہ ڈرائیور اور گن مین کے ساتھ میں پہنچا کور ہیڈ کوارٹر۔ تو جیسے ہی میں کور ہیڈ کوارٹر پہنچا تو شغل کی بات یہ تھی کہ سر بنگش اور جو جیون تھے وہ دونوں میرے استقبال کے لیے پہلے سے پارکنگ میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا نہ 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 اترنا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں سر، انہوں نے کہا اترنا نہیں ہے، تو نے کہا تھا، تو نے بھائی تو نے جو کر دیا ہے تو عظیم ہے۔ میں نے کہا سر وہ، انہوں نے کہا نہ اترنا نہیں ہے، یہیں سے جو ہے نا، تو انہوں نے کہا تو بیٹھا رہا گاڑی کے اندر۔ میں نے کہا سر میں آپ کو، انہوں نے کہا نہ بتانا بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا جیپ کے اندر۔ تو انہوں نے ڈرائیور کو ایک خاکی لفافہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یونٹ میں سیدھا یونٹ میں جانا ہے ایکسائز ایریا کے اندر، اور رضا صاحب کو کنر صاحب کے پاس جو ہے نا پیش کر کے تو بس آپ لوگوں کی ڈیوٹی ختم۔ ٹھیک ہے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تو جا، ویل ڈن، ہم تجھ پہ راضی، تو خوش رہ، یو انجوائے یور سیلف۔ تو بہرحال جناب مجھے سمجھ نہیں آئی، میں راستے میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اینی ویز میں یونٹ پہنچ گیا، اور جب میں یونٹ پہنچا تو کرنل صاحب جو ہے نا وہ لان کے اندر چکر لگا رہے تھے، ہم وہاں پہ ایکسائز ایریا کے اندر تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا جی بیٹا کیا کیا، بیٹا کیا کیا؟ میں نے کہا سر کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تو تم اس طرح کرو کہ بس ٹھیک ہے، تم یونٹ جوائن کرو اور اپنا کام کرو وہاں پہ جو ہے نا، وہ جو بھی کمپنی تھی انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا۔ اچھا مجھے نہیں پتا چلا کہ اس خاکی لفافے کے اندر کیا تھا۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا، گزرنے کے بعد میں اسسٹنٹ بنا، تو جب اسسٹنٹ بنا تو ایک دم مجھے یاد آیا، تو میں نے ہیڈ کلرک صاحب سے کہا، میں نے کہا ہیڈ کلرک صاحب وہ اس لیٹر میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں سر وہ میرے کو پہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہ لیٹر لا کے دکھایا، تو اس لیٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ میرا جو پاکستان آرمی نمبر ہے، اور کیپٹن محمد رضا will never be assigned on any protocol duty۔ تو انہوں نے مجھ پہ جو ہے نا ایک تھوڑا سا بین لگا دیا تھا کہ یہ جو ہے پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے آئندہ اسائن نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ایک فوجی شغل، فوجی پروٹوکول۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ فوجی زندگی بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ بھئی اس میں بڑی ترتیب ہے، بڑا فوج میں نفاست ہے، فوج میں
ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ جی سونے کا بھی پروٹوکول ہے. اور ہمارے ڈرل سٹاف کہتے تھے کہ فوجی بندے کے مرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کیسے مرے گا اور کیسے لیٹے گا قبر کے اندر. تو یہ ہے فوجی زندگی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے لیول پہ اتنا بڑا مطلب یہ غلطی تو نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ ایک انہونی سی بات تھی, لیکن اس کے باوجود مطلب انہوں نے سب نے اس کے اوپر دیکھا اور مطلب مجھے کوئی ایسا فرق نہیں پڑا. تو اینی ویز یہ تھا ایک ایسا قصہ جو مجھے بڑا پسند ہے اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. فوجی من موجی کے قصے میں آپ کو سناتا رہتا ہوں, اور مجھے کامنٹس میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایئر فورس میں, بحریہ میں اس طرح کے قصے ہوئے اور پولیس میں بھی ہوئے. تو ہم ان کو بھی شامل کریں گے. ایک فوجی یا یوں کہہ لیں کہ وردی والوں کی محفل ہے, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیرامیڈک سٹاف ہے, کہ جس طرح ڈاکٹرز کی اپنی ایک وردی ہے, نرسز کی اپنی ایک وردی ہے, 1112 کی اپنی وردی ہے. تو اس ملک میں اتنا بڑا ملک ہے الحمدللہ, 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں, تو بہت سارے قصے ہوتے ہوں گے. تو ہم ان سب کو شامل کریں گے. تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کی وجہ سے یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ سب وردی والوں کے قصے شامل کریں گے. وہ اس لیے کہ پیرامیڈک سٹاف بھی وردی میں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. اسی طریقے سے پولیس کے بڑے قصے ہیں میں نے سنا ہے, ایئر فورس اور بحریہ کے بڑے قصے ہیں میں نے سنا ہے. تو ان قصوں کو ہم شامل کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم ایک واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس کے اوپر آپ وائس نوٹ کے ذریعے اپنا قصہ بھیج سکتے ہیں, اور آپ کو ایٹریبیوٹ کر کے وہ قصہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. یہ قسطیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, فوجی من موجی اور ایسی فوجی مزاحیہ محفل میرا خیال میں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے. تو یقیناً آپ کو خود بھی پسند آئے گی اور آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تو آج کی دوسری خبر اور اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں. ان کے ساتھ پورا ایک ملٹری ڈیلیگیشن سعودی عرب ان کے ساتھ گیا ہے. وہاں پہ انہوں نے وہاں کے جو ولی عہد ہیں پرنس محمد بن سلمان, ان کے ساتھ ملاقات کی, اور اس کے ساتھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں خالد بن سلمان, ان کے ساتھ بھی ملاقات کی. اور یہ ملاقات بڑی اچھی رہی, اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر بات چیت کی. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ میں خود فوجی رہا ہوں اور میں ڈیفنس انڈسٹری کو بھی سمجھتا ہوں, تو یہ دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی اور پاکستان مل کے اپنی دفاع کی کوآپریشن کو اس طریقے سے آگے بڑھائیں کہ دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہو. پاکستان کا الحمدللہ اس لحاظ سے بڑا اچھا نام ہے کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ ایٹمی صلاحیت حاصل کی, بلکہ بیلسٹک میسائلز اور اس طرح کی دیگر جو فوجی صلاحیت ہوتی ہے اس میں پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے. تو یہ تھی آج کی خبریں. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہادر افواج کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ملک میں امن و سلامتی قائم کرے, تاکہ آپ سب, میں یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ سب کے سب ان بہادر, پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ صرف بیٹوں, لیکن بہادر بیٹوں اور بیٹیوں کے طفیل ہیں کہ جو سرحد کے اوپر, بارڈرز کے اوپر اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں انتہائی جان فشانی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. ہمارا پروگرام آپ کے لیے ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اچھا مزاح ہے, سلجھا ہوا, کہ جس کو دیکھ کے آپ خود بھی خوش ہوں گے اور آپ کے دوست بھی بڑے خوش ہوں گے.